گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں؟ خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں۔ جائز ہے جی، اگر کریم میں کوئی حرام، بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہے وہ تو باہر کا استعمال ہے نا، اندرونی استعمال تو نہیں ہے، تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے۔ میرا خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی، تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مردار کی ہڈیوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں تحقیق کر لی جائے، اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ، جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے، اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے، اس میں خواہ میں شک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا، تو جائز ہے کالے رنگ گورا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں ان کو۔ مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنا، میری چھوٹی بچی ہے، میری امی کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد باہر نکلنا ابھی صحیح نہیں ہے، اور بچوں کے کپڑے بھی مغرب کے بعد چھت پر نہیں رہنے دینا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اہلیہ امجد، کپڑوں کے بارے میں تو میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ کپڑے ٹنگانے سے منع کیا ہو مغرب کے بعد، کسی صاحب علم کی نظر میں ہو تو وہ حدیث پیش کر دی جائے، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ ساری حدیثیں ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو البتہ مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، یعنی آپ نے بڑوں کو حکم دیا کہ بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو عشاء تک، پھر کوئی ضرورت ہو تو عشاء کے بعد جا سکتے ہیں وہ، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو ہے شیاطین زمین پہ پھیلتے ہیں۔ لیکن یہ حکم علماء کہتے ہیں استحبابی ہے، واجبی حکم نہیں ہے، یہ شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ امت کو شیاطین کے اثرات سے بچانے کے لیے۔ تو امکان ہوتا ہے کہ مغرب کی بعد جو ہے شیاطین کا اثر زیادہ ہو، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں بیابان، اور پہلے تو گاؤں دیہات تھے، ایسی آبادی میں رونقیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں جیسی آج کل ہوتی ہیں، تو اس میں اس کا امکان زیادہ تھا کہ بچوں کو آپ ایسی سنسان علاقوں میں بھیج دیں اور مغرب کے بعد کا ٹائم ہو، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شفقت کا حکم دیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، تو احتیاط کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ کا حکم اور طریقہ، اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے، کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں، اور اگر قسطوں پر خریدی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ محمد مرسلین انڈیا سے، جناب آپ نے پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو 100% اس پر زکوٰۃ لازم ہوگا یہ کہ آپ اسلامی تاریخ کی اسلامی سال کی جس تاریخ کو آپ کا زکوٰۃ کا معمول ہے، جو ہر ایک کی فکس ہوتی ہے، وہ عام طور پہ لوگ فس رمضان کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی اگر زکوٰۃ کی تاریخ فس رمضان ہے تو پھر آپ نے فس رمضان کو دیکھنا ہے کہ جو پلاٹ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا چل رہی ہے، یعنی 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھ لیں یار یہ پلاٹ اگر میں بیچنا چاہوں تو ابھی کتنے کا بکے گا، جو ویلیو وہ بتاتا ہے اس کا 2.5% آپ نوٹ کر لیں ڈائری میں، جیسے 1 کروڑ بتاتا ہے تو 2.5 لاکھ ہو گئے، تو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں، فوری نکال دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں، جیسے جیسے مستحق ملتا رہتا ہے، لیکن وہ 2.5 لاکھ آپ کے طے ہو جائیں گے۔ اور قسطوں پر اگر پراپرٹی خریدی ہے تو پھر اس میں اس میں یہ ہے کہ ایک دن پہلے بھی پراپرٹی آپ نے خریدی ہو اور آپ صاحب نصاب ہیں پہلے سے، تو اور اگلے دن یکم رمضان آ جاتا ہے تو اگلے دن زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو، پورا سال ہر چیز پہ گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بلکہ صاحب نصاب بنے ہوئے آپ کو سال گزرنا کافی ہے اس کے لیے، یعنی پچھلے سال آپ مالدار ہو گئے تھے، زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، تو اب درمیان میں کیا آ رہا ہے جا رہا ہے یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی تو جو کچھ ہوگا سب پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے ایک دن پہلے آپ نے لیا ہو، اور ایک دن پہلے خرچ ہو جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ رہا قسطوں کا معاملہ، تو اگر آپ نے مثال کے طور پر پلاٹ 2 کروڑ کا خریدا قسطوں پہ، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قسطیں آپ نے اس سال ادا کرنی ہے، یعنی فار ایگزامپل مثال کے طور پر یکم رمضان کو آپ زکوٰۃ حساب کرتے ہیں، تو اس یکم رمضان سے اگلے یکم رمضان تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں پلاٹ کی قیمت میں سے وہ قسطیں آپ مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر 2 سال میں آپ نے 2 کروڑ روپے دینے ہیں، تو 1 کروڑ 1 سال میں دینے ہیں، تو 1 سال کے 1 کروڑ مائنس کر کے جو 1 کروڑ کا
پھر دیکھنا ہے کہ پلاٹ کی ویلیو کیا ہے. تو جو پلاٹ کی ویلیو ہے اس میں سے 1 کروڑ مائنس کی ہے, جو جواب آیا اس کا 2.5% دے دیا. تو 1 سال کی قسطیں اس میں سے مائنس کی جائیں گی مارکیٹ ویلیو سے, اور جو 1 سال کے بعد والی قسطیں وہ مائنس نہیں کی جائیں گی.